بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف میں جو سبق نمبر 5 تھا، اس میں فعل کی تقسیم کے حوالے سے ہم کچھ باتوں کو سیکھ رہے تھے، اور سابقہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو فعل ہے وہ مفعول بھی چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے 2 قسموں میں، اور پھر جو 2 قسموں میں منقسم ہونے کے بعد فعل متعدی ہے وہ پھر 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض افعال 1 اور بعض 2 اور بعض 3 مفعول چاہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارے پاس مزید اعتبارات سے افعال کی قسمیں جاننے کا ہے۔ بعض افعال ایسے ہوں گے، ہم نسبت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ فعل کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کتنی قسم کا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ مفعول بھی چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کتنی قسم کا ہے، اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ نسبت کے اعتبار سے، منسوب ہونے کے اعتبار سے، یعنی آپ فعل کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس اعتبار سے فعل کتنی قسم کا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی فعل 2 قسم کا نظر آئے گا۔ بعض افعال ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ نے ان کے فاعل کی طرف منسوب کیا ہوگا، اور بعض افعال ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ نے ان کے مفعول کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا ہوگا۔ تو جن افعال کو آپ نے ان کے فاعل کی طرف منسوب کیا ہوگا ان کو ہم فعل معروف کہہ دیں گے، اور جن کو آپ نے فاعل کی بجائے مفعول بھی کی طرف، یا جسے آپ نائب فاعل کہتے ہیں، ان کی طرف منسوب کیا ہوگا ان کو آپ فعل مجہول کہہ دیں گے۔ تو یہ ایک موٹی سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پہ زید کی طرف فعل کو منسوب کیا گیا ہے، اور زید اس جملے میں فاعل کی حیثیت سے آیا ہے، تو ضربہ کی نسبت اپنے فاعل کی طرف کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے یہ فعل معروف ہے۔ اور جب کہا جائے ضرب حامد، تو یہاں پہ حامد کو مارا گیا، اب فعل کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے، اور حامد کی جو حیثیت ہے وہ مفعول والی ہے، اور فعل کو یہاں پہ مفعول بھی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو فعل ہوگا یہ فعل مجہول کہلائے گا۔ تو کتاب آپ دیکھیں کہ نسبت کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک معروف ہے، دوسرا مجہول ہے۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہو، جیسے خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ افعال وہ ہیں کہ جن کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہے، تو ان کو فعل معروف کہیں گے، اور ان کا ایک اور نام ایسے فعل کو مبنی للفاعل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ فعل جو فاعل کے لیے بنایا گیا ہو۔ دوسرا آ جاتا ہے فعل مجہول، وہ فعل جس کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ نائب فاعل سے مراد مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی بھی کلمے کے اندر فاعل موجود نہیں ہوتا تو آپ فاعل کی جگہ پہ پھر مفعول بھی کو رکھ دیتے ہیں، اور مفعول بھی کو آپ نائب فاعل کا نام دے کر اس کی طرف فعل کو منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جائے زید نے امر کو مارا۔ اب اگر اس جملے سے زید کو حذف کر دیا جائے تو جملہ بنے گا امر کو مارا گیا۔ تو امر یہاں پہ مفعول بھی تھا در حقیقت، لیکن یہاں پہ فاعل کی غیر موجودگی میں اس کو ہم نے فاعل کی جگہ پہ رکھ کے فاعل والا اعراب دے دیا، اور اس کو ہم نے نام دے دیا نائب فاعل، اور فعل کی نسبت بھی اس نائب فاعل کی طرف کر دی، تو اس اعتبار سے یہ فعل مجہول بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فعل جس کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے ینصر زید، زید کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اور اس کو فعل مجہول کہیں گے یہاں پہ ینصرو کو، اور اس فعل کو فعل مبنی للمفعول بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ فعل جس کو مفعول کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فعل کی قسم ایک اعتبار سے جو ہے وہ فعل کی 2 قسمیں ہیں نسبت کے اعتبار سے۔ اب ایک اور اعتبار سے ہم فعل کی قسم دیکھتے ہیں کہ بعض افعال ایسے ہوں گے کہ ان کا معنی مثبت ہوگا، مثبت سے مراد ہونے والا کام، اور بعض افعال ایسے ہوں گے کہ ان کا معنی منفی ہوگا، منفی سے مراد کام نہ ہونے والا۔
تو سیدھا یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ اس نفی اور اس بات کے اعتبار سے، نفی اور اس بات کے اعتبار سے فعل دو قسموں میں تقسیم ہوگا، ایک مثبت ہوگا اور ایک منفی ہوگا۔ بعض افعال دیکھیں گے آپ کہ ان کے اندر جو ہے وہ کام جو ہے وہ ان میں نفی والا معنی نہیں پایا جا رہا، تو ان کو آپ مثبت قرار دے دیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جن میں نفی والا معنی پایا جا رہا ہے، ان کو آپ منفی قرار دے دیں گے۔ تو کہتے ہیں فعل مثبت، نفی اور اس بات کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ فعل مثبت وہ فعل جس کے شروع میں ادات نفی، ادات نفی سے مراد نفی کا معنی دینے کے لیے جن کلمات کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ادات بولا ہے، ادات کے اندر حروف بھی آ جائیں گے، ادات کے اندر اسما بھی آ جائیں گے، یعنی نفی کا معنی دینے کے لیے کچھ حروف آپ استعمال کریں گے اور کچھ اسما بھی آپ استعمال کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نفی کا معنی ادا کرنے کے لیے جو بھی آپ کلمات استعمال کرتے ہیں، جس فعل کے شروع میں وہ نہ ہوں، اس کو آپ فعل مثبت کہیں گے۔ اب ناصرہ، اب اس کے شروع میں ما نہیں آیا، لا نہیں آیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نفی کے لیے استعمال کیا جانے والا جو حرف تھا یا جو نفی کے جو ادات تھے وہ استعمال نہیں ہوئے، تو یہ فعل مثبت ہے، اور معنی بھی اس کا اس بات والا ہے، اس نے مدد کی، اور ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ادات نفی میں سے کوئی بھی اس کے شروع میں نہیں آیا تو یہ فعل مثبت شمار ہوگا۔ اور اسی طرح فعل منفی کو دیکھ لیں آپ، وہ فعل ہے جس کے شروع میں ادات نفی میں سے کوئی ایک آ جائے، جیسے ما کاتبہ اس نے نہیں لکھا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا۔ تو اس اعتبار سے بھی فعل کی قسمیں آپ کے سامنے واضح ہو گئیں کہ بعض افعال ایسے ہوں گے کہ جن کے شروع میں ادات نفی میں سے کوئی آیا ہوگا، اس کو ہم فعل منفی کہہ دیں گے، اور بعض افعال ایسے ہوں گے جن کے شروع میں ادات نفی میں سے کوئی نہیں آیا ہوگا، ان کو ہم فعل مثبت کہہ دیں گے، اور جن کے شروع میں آیا ہوگا ان کو ہم فعل منفی کہہ دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اعتبار سے فعل کی جو ہے وہ قسمیں بتائیں گے، اور یہاں پہ آپ نا اگر آپ کے پاس کتاب ہارڈ کاپی میں موجود ہے تو ایک چیز کا اضافہ کر لیں، فعل مؤکد اور غیر مؤکد کے نیچے، اور فعل مؤکد جو ہیڈنگ دی گئی ہے اس کے اوپر، تاکیدی معنی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، تاکیدی معنی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک فعل مؤکد ہوگا اور ایک فعل غیر مؤکد ہوگا۔ فعل مؤکد کون سا ہوگا؟ جس میں نون تاکید داخل کر کے آپ تاکید کا معنی لے رہے ہیں، جس میں نون تاکید داخل کر کے آپ تاکید کا معنی لے رہے ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہوں گے کہ جن پر نون تاکید داخل ہی نہیں ہے۔ نون تاکید کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مشدد ہوتا ہے اور ایک مخفف ہوتا ہے۔ ایک وہ نون ہوتا ہے جس پہ شد ہوتی ہے، اور ایک وہ نون ہوتا ہے جس پہ جزم ہوتی ہے، مخفف اور مشدد۔ تو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ نون لگا کر اس میں ہم یقیناً یا ضرور والا معنی داخل کر دیتے ہیں، اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ داخل نہیں ہوتا۔ تو جن افعال کے اندر آپ کو نون تاکید نظر آئے گا تو آپ کہہ دیں گے جی یہ فعل مؤکد ہے، یعنی اس پر نون تاکید داخل کر کے اس میں تاکید والا معنی پیدا کیا گیا ہے۔ اور جن کے اندر آپ کو یہ نون تاکید داخل ہوا نظر نہیں آئے گا انہیں آپ کہہ دیں گے یہ فعل غیر مؤکد ہے، جن پہ نون تاکید داخل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے اندر جو ہے وہ تاکید والا معنی پایا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کتاب کو دیکھیں، فعل مؤکد وہ فعل جس پر نون تاکید داخل ہو، جیسے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یقیناً ضرور تم لوگ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اور لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یقیناً ضرور اس کو قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ، اب یہ اصل میں نون خفیفہ ہے، نون تاکید ہے اصل میں، وَلَيَكُونَنَّ تھا اصل میں، نن کو دو جزم کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ تنوین کا نون نہیں ہے۔ یکونن کے اوپر جو آپ کو دو زبریں نظر آ رہی ہیں نا، یہ جو ایک زبر تو نون کی اپنی ہے، اور ایک زبر دوسرے نون کو جو ہے نا وہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے، اور یہ جس نون کی نمائندگی کر رہی ہے وہ تنوین والا نون نہیں ہے، بلکہ وہ نون خفیفہ، نون تاکید ہے۔ اور معنی کیا ہے؟ اور یقیناً ضرور وہ ہوگا من الصاغرین، ذلیلوں میں سے۔ تو یہ وہ فعال ہیں جن کو آپ فعل تاکید کہیں گے، کیونکہ نون تاکید داخل کر کے ان کے اندر سے ہم نے تاکید والا معنی پیدا کیا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ کیسے آتا ہے، کن اصولوں کے تحت اس کو لایا جاتا ہے، یہ آگے چل کے اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ اس کی تفاصیل اور ڈیٹیل کیا ہے۔ ادھر اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ فعل اس اعتبار سے بھی دو قسمیں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح فعل غیر مؤکد کو دیکھ لیں، وہ فعل جس پر نون تاکید داخل نہ ہو، تدخلون، یسجن، یکون وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ جن پہ نون تاکید داخل نہیں ہے، اور یہ
تاکید کے بغیر والا معنی دے رہے ہیں، ان کو آپ فعل غیر موقت قرار دیں گے.